یورپی یونین کی فارن چیف کاجا کلاس کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر نظر ہے، تاہم اس تناظر میں امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے روسی تیل پر عائد پابندیاں نرم کرنا خطرناک ہوگا۔ یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ آبنائے ہرمز کی بندش سے روس کو ہی فائدہ ہوگا۔ ایشیا میں تیل و گیس کی 85% سپلائی آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے، ہمیں ہر پہلو کو دیکھنا ہوگا۔ We first have to discuss what the member states are willing to do in the Strait of Hormuz. The needs to open the Strait of Hormuz are there. We see the easing of sanctions on oil on Russia by US is a dangerous precedent. Of course, the Strait of Hormuz being closed is also to the benefit of Russia. We first have to discuss what the member states are willing to do in the Strait of Hormuz. The needs to open the Strait of Hormuz are there. We see the easing of sanctions on oil on Russia by US is a dangerous precedent. Of course, the Strait of Hormuz being closed is also to the benefit of Russia. اسرائیلی جنگی طیاروں کی بمباری کے بعد بیروت زوردار دھماکے سے گونج اٹھا۔ عرب میڈیا کے مطابق اب سے کچھ دیر پہلے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے زاہیہ پر بڑا حملہ کیا گیا۔ لبنانی دارالحکومت میں اسرائیلی طیارے نچلی پروازیں کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان کے شہر خیام پر بھی فضائی حملے، قطرانی، مجد السلم اور ایتات میں حملوں میں 10 شہری شہید جبکہ 13 زخمی ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہادتیں 850 ہو گئیں، شہداء میں 107 بچے شامل ہیں۔ لبنان میں داخلی طور پر بے گھر افراد کی تعداد مزید بڑھ کر 8,50,000 تک جا پہنچی۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کی بمباری کے بعد بیروت زوردار دھماکے سے گونج اٹھا۔ عرب میڈیا کے مطابق اب سے کچھ دیر پہلے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے زاہیہ پر بڑا حملہ کیا گیا۔ لبنانی دارالحکومت میں اسرائیلی طیارے نچلی پروازیں کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان کے شہر خیام پر بھی فضائی حملے، قطرانی، مجد السلم اور ایتات میں حملوں میں 10 شہری شہید جبکہ 13 زخمی ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہادتیں 850 ہو گئیں، شہداء میں 107 بچے شامل ہیں۔ لبنان میں داخلی طور پر بے گھر افراد کی تعداد مزید بڑھ کر 8,50,000 تک جا پہنچی۔ متحدہ عرب امارات کی سینئر خاتون وزیر ریمل ہاشمی نے کہا ہے کہ خلیجی ملکوں پر ایران کے حملے غیر معمولی اقدام ہے۔ یہ سارے ملک خطے میں کشیدگی ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ جنگ شروع ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ بھی کہا کہ امریکہ UAE کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ It's been pretty unprecedented what's happened and almost unhinged, I would say, to have Iran lash out at the very people who've been calling for de-escalation. This war to never actually even start. And it's really quite surprising for us that Iran has taken such an irrational path. Our relationship with the US is a long-standing strategic partnership. Doesn't deter us because we're also a resilient bunch. It's been pretty unprecedented what's happened and almost unhinged, I would say, to have Iran lash out at the very people who've been calling for de-escalation. This war to never actually even start. And it's really quite surprising for us that Iran has taken such an irrational path. Our relationship with the US is a long-standing strategic partnership. Doesn't deter us because we're also a resilient bunch. ابوظہبی میں میزائل گاڑی پر گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ اماراتی حکام کے مطابق میزائل البحا کے علاقے میں گاڑی پر گرا۔ دوسری جانب مشرقی ریاست فجیرہ میں ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد دھماکے سنے گئے۔ حملوں کے بعد فجیرہ میں تیل کی تنصیبات میں آگ بھڑک اٹھی۔ ابوظہبی میں میزائل گاڑی پر گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ اماراتی حکام کے مطابق میزائل البحا کے علاقے میں گاڑی پر گرا۔ دوسری جانب مشرقی ریاست فجیرہ میں ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد دھماکے سنے گئے۔ حملوں کے بعد فجیرہ میں تیل کی تنصیبات میں آگ بھڑک اٹھی۔ ابوظہبی میں میزائل گاڑی پر گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ اماراتی حکام کے مطابق میزائل البحا کے علاقے میں گاڑی پر گرا۔ دوسری جانب مشرقی ریاست فجیرہ میں ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد دھماکے سنے گئے ہیں۔ حملوں کے بعد فجیرہ میں تیل کی تنصیبات میں آگ بھی بھڑک اٹھی ہے۔ ابوظہبی میں میزائل گاڑی پر گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔
ابوظہبی میں میزائل گاڑی پر گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ اماراتی حکام کے مطابق میزائل البحا کے علاقے میں گاڑی پر گرا۔ دوسری جانب مشرقی ریاست فجیرہ میں ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد دھماکے سنے گئے۔ حملوں کے بعد فجیرہ میں تیل کی تنصیبات میں آگ بھڑک اٹھی۔ ابوظہبی میں میزائل گاڑی پر گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ اماراتی حکام کے مطابق میزائل البحا کے علاقے میں گاڑی پر گرا۔ دوسری جانب مشرقی ریاست فجیرہ میں ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد دھماکے سنے گئے۔ حملوں کے بعد فجیرہ میں تیل کی تنصیبات میں آگ بھڑک اٹھی۔ ابوظہبی میں میزائل گاڑی پر گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ اماراتی حکام کے مطابق میزائل البحا کے علاقے میں گاڑی پر گرا۔ دوسری جانب مشرقی ریاست فجیرہ میں ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد دھماکے سنے گئے ہیں۔ حملوں کے بعد فجیرہ میں تیل کی تنصیبات میں آگ بھی بھڑک اٹھی ہے۔ ابوظہبی میں میزائل گاڑی پر گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ ابوظہبی میں میزائل گاڑی پر گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ اماراتی حکام کے مطابق میزائل البحا کے علاقے میں گاڑی پر گرا۔ دوسری جانب مشرقی ریاست فجیرہ میں ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد دھماکے سنے گئے۔ حملوں کے بعد فجیرہ میں تیل کی تنصیبات میں آگ بھڑک اٹھی۔ ابوظہبی میں میزائل گاڑی پر گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ اماراتی حکام کے مطابق میزائل البحا کے علاقے میں گاڑی پر گرا۔ دوسری جانب مشرقی ریاست فجیرہ میں ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد دھماکے سنے گئے۔ حملوں کے بعد فجیرہ میں تیل کی تنصیبات میں آگ بھڑک اٹھی۔ ابوظہبی میں میزائل گاڑی پر گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ اماراتی حکام کے مطابق میزائل البحا کے علاقے میں گاڑی پر گرا۔ دوسری جانب مشرقی ریاست فجیرہ میں ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد دھماکے سنے گئے ہیں۔ حملوں کے بعد فجیرہ میں تیل کی تنصیبات میں آگ بھی بھڑک اٹھی ہے۔ ابوظہبی میں میزائل گاڑی پر گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ ایران کو جنگ میں بڑا نقصان پہنچانے کا دعویٰ کرنے والے امریکی صدر ٹرمپ جوابی حملوں میں ہوئے امریکی نقصانات ظاہر کرنے کو تیار نہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ جنگ کی کوریج کے حوالے سے میڈیا سے نالاں ہے اور میڈیا کو وارننگ دی جا رہی ہے۔ میڈیا ٹاک میں جب ایک صحافی نے جنگ کے دوران امریکی فوج کو ہوئے نقصانات کا سوال کیا تو ٹرمپ صحافیوں پر برس پڑے۔ We've essentially defeated Iran. I guess they can have a little bit of fight back, but not much. Not much. We've taken out their air forces, we've taken out their navy, we've taken out their air defense, and there's no air defense whatsoever. We've taken out their leadership times 2 or 3, might be 3, we'll find out soon. They want to negotiate badly. I don't think they're ready. Just on what I'm hearing, they want to negotiate badly. اسرائیلی وزیر اعظم کے ایرانی حملے میں مارے جانے کی افواہیں ختم نہ ہو سکیں۔ نیتن یاہو کے زندہ ہونے کے ثبوت کے طور پر جاری دوسری ویڈیو بھی مشکوک نکلی۔ نیتن یاہو کی کافی شاپ میں کافی پینے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ ماہرین نے ویڈیو کے حقیقی ہونے پر سوال اٹھاتے ہوئے اس کے اے آئی سے بنے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین بھی ویڈیو کے جعلی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. ראש הממשלה מסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים אני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד גם ביום הזה, גם בלבנון, ממשיכים. אתם אומרים לי להמשיך? دبئی ایئرپورٹ پر گزشتہ شب ہونے والے ڈرون حملے کے بعد فلائٹ آپریشن معطل کر دیا گیا۔ ایمریٹس ایئر لائنز نے بھی فوری طور پر طیاروں کی آمد و رفت روکنے کا اعلان کیا ہے۔ دیگر یورپی اور ایشیائی ایئر لائنز نے بھی فلائٹ آپریشن معطل کر دیا ہے، جبکہ ایئرپورٹ آنے والی کئی سڑکیں بھی ٹریفک کے لیے بند ہیں۔ گزشتہ رات دبئی ایئرپورٹ پر حملے کے بعد ایئرپورٹ کے ایندھن کے ذخیرے میں آگ بھڑک اٹھی تھی، جس سے آج صبح بھی دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے جا رہے ہیں۔
دبئی ایئرپورٹ پر گزشتہ شب ہونے والے ڈرون حملے کے بعد فلائٹ آپریشن معطل کر دیا گیا۔ ایمریٹس ایئر لائنز نے بھی فوری طور پر طیاروں کی آمد و رفت روکنے کا اعلان کیا ہے۔ دیگر یورپی اور ایشیائی ایئر لائنز نے بھی فلائٹ آپریشن معطل کر دیا ہے، جبکہ ایئرپورٹ آنے والی کئی سڑکیں بھی ٹریفک کے لیے بند ہیں۔ گزشتہ رات دبئی ایئرپورٹ پر حملے کے بعد ایئرپورٹ کے ایندھن کے ذخیرے میں آگ بھڑک اٹھی تھی، جس سے آج صبح بھی دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے جا رہے ہیں۔ دبئی ایئرپورٹ پر گزشتہ شب ہونے والے ڈرون حملے کے بعد فلائٹ آپریشن معطل کر دیا گیا۔ ایمریٹس ایئر لائنز نے بھی فوری طور پر طیاروں کی آمد و رفت روکنے کا اعلان کیا ہے۔ دیگر یورپی اور ایشیائی ایئر لائنز نے بھی فلائٹ آپریشن معطل کر دیا ہے، جبکہ ایئرپورٹ آنے والی کئی سڑکیں بھی ٹریفک کے لیے بند ہیں۔ گزشتہ رات دبئی ایئرپورٹ پر حملے کے بعد ایئرپورٹ کے ایندھن کے ذخیرے میں آگ بھڑک اٹھی تھی، جس سے آج صبح بھی دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے لکی مروت اور کوہاٹ میں آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں 11 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے لکی مروت اور کوہاٹ میں آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں 11 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے لکی مروت اور کوہاٹ میں آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں 11 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے لکی مروت اور کوہاٹ میں آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں 11 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے لکی مروت اور کوہاٹ میں آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں 11 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے لکی مروت اور کوہاٹ میں آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں 11 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایرانی شاہد ڈرون کی کاپی تیار کر لی۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ نے واضح کیا ہے کہ کاپی ڈرون سے ترکی، کویت اور عراقی آبادی پر شرارتی حملے کیے گئے۔ ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کے مطابق ایرانی ڈرون کی کاپی سے خلیجی ملکوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ دشمن نے خطے کے ممالک کو ایران سے لڑانے کے لیے سازش رچی۔ انہوں نے کہا کہ میدان جنگ میں ناکام دشمن سمجھتا ہے اس طرح ایران کو گھیر لیا جائے گا۔ خطے کے ممالک خاص کر مسلم ممالک دشمن کی سازش سے خبردار رہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے خطے کے ممالک پر حملہ کر کے ایرانی افواج سے منسوب کیا۔ ایران بارہا بتا چکا وہ صرف امریکی اور اسرائیلی اہداف اور مراکز پر حملہ کرتا ہے۔ ایران جس جگہ کو نشانہ بناتا ہے اس کا سرکاری طور پر اعلان کیا جاتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایرانی شاہد ڈرون کی کاپی تیار کر لی۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ نے واضح کیا ہے کہ کاپی ڈرون سے ترکی، کویت اور عراقی آبادی پر شرارتی حملے کیے گئے۔ ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کے مطابق ایرانی ڈرون کی کاپی سے خلیجی ملکوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ دشمن نے خطے کے ممالک کو ایران سے لڑانے کے لیے سازش رچی۔ انہوں نے کہا کہ میدان جنگ میں ناکام دشمن سمجھتا ہے اس طرح ایران کو گھیر لیا جائے گا۔ خطے کے ممالک خاص کر مسلم ممالک دشمن کی سازش سے خبردار رہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے خطے کے ممالک پر حملہ کر کے ایرانی افواج سے منسوب کیا۔ ایران بارہا بتا چکا وہ صرف امریکی اور اسرائیلی اہداف اور مراکز پر حملہ کرتا ہے۔ ایران جس جگہ کو نشانہ بناتا ہے اس کا سرکاری طور پر اعلان کیا جاتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایرانی شاہد ڈرون کی کاپی تیار کر لی۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ نے واضح کیا ہے کہ کاپی ڈرون سے ترکی، کویت اور عراقی آبادی پر شرارتی حملے کیے گئے۔ ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کے مطابق ایرانی ڈرون کی کاپی سے خلیجی ملکوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ دشمن نے خطے کے ممالک کو ایران سے لڑانے کے لیے سازش رچی۔ انہوں نے کہا کہ میدان جنگ میں ناکام دشمن سمجھتا ہے اس طرح ایران کو گھیر لیا جائے گا۔ خطے کے ممالک خاص کر مسلم ممالک دشمن کی سازش سے خبردار رہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے خطے کے ممالک پر حملہ کر کے ایرانی افواج سے منسوب کیا۔ ایران بارہا بتا چکا وہ صرف امریکی اور اسرائیلی اہداف اور مراکز پر حملہ کرتا ہے۔ ایران جس جگہ کو نشانہ بناتا ہے اس کا سرکاری طور پر اعلان کیا جاتا ہے۔ اشیاء خوردنوش کی قلت کے باعث حکومت نے خلیجی ممالک کو اجناس، چینی اور دیگر اشیاء بھجوانے کی منصوبہ بندی شروع کر دی ہے۔ مزید جانیں گے ڈان نیوز کے نمائندے علی وقار سے۔ علی وقار بتائیے۔
وقت جو خلیجی ممالک میں جنگ کی صورتحال ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، وہاں پر اشیاء قرونوش کی جو قلت ہے اس کا خدشہ پیدا ہو گیا. اس کے علاوہ پاکستان میں بھی بہت سے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو رسد ہے اور طلب ہے اس کی جو سپلائی چین ہے وہ بھی پوری طرح متاثر ہوئی ہے. اس کی وجہ سے پاکستان میں بھی اثر آ سکتا ہے، لیکن پاکستان میں جو ضرورت سے زائد اشیاء قرونوش ہیں جس میں دالیں ہیں، چینی ہے، گندم ہے، چاول ہے اور دیگر اجناس ہیں، وہ اس صورتحال سے پاکستان فائدہ اٹھا کر بھی کثیر زر مبادلہ کما سکتا ہے. اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن نے حکومت کو یہ بتایا کہ اس وقت تقریباً 7.5 لاکھ میٹرک ٹن چینی موجود ہے، جبکہ نیا کرشنگ سیزن بھی جاری ہے. ملک کی ضروریات جو ہوتی ہیں وہ تقریباً 6.5 لاکھ میٹرک ٹن ہوتی ہیں، تو اگر 1 لاکھ میٹرک ٹن کے قریب چینی آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو گورنمنٹ کو $1 سے $1.5 بلین جو ہے وہ صرف چینی کی مد میں مل سکتا ہے. تاہم اس حوالے سے حکومتی جو ٹیم ہے، معاشی ماہرین ہے، وہ اب اس پر فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کون سی چیز اور کس ملک کی طرف سے اگر آرڈر ملتا ہے تو اس کو کس طرح بھجوانا ہے، اس کے لیے کیا SOP طے کیے جائیں گے. یہ نہ ہو اگر ہم باہر بھجوا چیزیں اس کے بعد ملک میں جو ذخیرہ اندوزی شروع ہو جائے اور قلت پیدا ہو جائے. اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کی جو پالیسی سازی کی ٹیم ہے وہ اس پر فیصلہ کرے گی. جہاں سے بھی، جس ملک سے بھی جو سی چیز کی ڈیمانڈ آتی ہے وہ اس کے مطابق بھجوائی جائے گی. جی بہت شکریہ علی وقار ان تفصیلات کے لیے. سعودی ولی عہد محمد سلمان اور امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے علاقائی صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے فوجی کارروائیاں فوری بند کرنے پر زور دیا ہے. دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو میں خطے کی موجودہ صورتحال کو عالمی امن استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا گیا. دونوں رہنماؤں نے علاقائی ریاستوں پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا. سعودی اور اماراتی لیڈرشپ نے فریقین پر زور دیا کہ سنجیدہ مذاکرات سے خطے میں صورتحال کو معمول پر لائیں. سعودی ولی عہد محمد سلمان اور امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے علاقائی صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے فوجی کارروائیاں فوری بند کرنے پر زور دیا ہے. دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو میں خطے کی موجودہ صورتحال کو عالمی امن استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا گیا. دونوں رہنماؤں نے علاقائی ریاستوں پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا. سعودی اور اماراتی لیڈرشپ نے فریقین پر زور دیا کہ سنجیدہ مذاکرات سے خطے میں صورتحال کو معمول پر لائیں.